وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی احتشام و اکرام، مالک ذوالجلال والاکرام کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، جس کی عنایت و توفیق کے صدقے اس نے ہم جیسوں کو بھی اپنے بندوں میں شامل رکھا ہوا ہے، ورنہ کہاں ہماری غفلتیں، ہماری کوتاہیاں، ہمارے گناہ، ہمارے فسق اور فجور، اور کہاں اس کی ستار العیوبی کی خیر، اس کے کرم کی انتہا، اس کی رحمت کا برستا ہوا یہ ساغر، اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے کہ ہم جیسوں کے گناہ بھی اس نے اپنے ستار العیوبی میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تو یہ جمعۃ المبارک کی بہاریں جو ہر ہفتے ہمیں بار بار زندگی کے اندر اس سے جڑنے کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ جمعۃ المبارک صرف جمعہ دو فرض نمازوں کا نام نہیں، دو فرض رکعتوں کا نام نہیں ہے، اللہ نے 4 فرض 2 کر دیے ہیں، کوئی وجہ تو ہے۔ رب چاہتا ہے کہ میرے بندوں کا مجھ سے تعلق صرف عبادات، خالی عبادت کے ذریعے نہیں بلکہ عبادت کے وسیع مفہوم میں، کہ یہ تعلیم یا والے ہو جائیں، میری قربت کی تعلیم پائیں، میرے حبیب کی قربت کی تعلیم پائیں، یہ میرے قرآن سے تربیت پائیں، یہ میرے اور میرے حبیب کی باتوں سے خود کو سنواریں، اور سنوارنے کے لیے میں نے سنوارا پورا کامل نمونہ اگر بھیجا تو اپنے محبوب کو بھیجا ہے، سنوارا جنہیں سنوارنے کی ضرورت نہیں دی ہے، جو ہیں ہی سنورے ہوئے، حسن میں بھی سنورے ہوئے ہیں اور سیرت میں بھی سنورے ہوئے ہیں، خلق میں بھی سنورے ہوئے ہیں اور محبت اور رحمت میں بھی سنورے ہوئے ہیں، اور ایسے سنورے ہوئے ہیں کہ اس سنورے ہوئے کو سونا اور محبوب اور پیارا کسی اور نے نہیں، خود خالق کائنات نے بنایا ہے۔ رجب المرجب کی پیاری ساتیں نصیب ہوئی ہیں۔ یہ رجب المرجب پیغام محبت لے کر آتا ہے، اور یوں کہوں پیغام بہاری بن کر آتا ہے، یہ بہار کے موسم کا نمائندہ بن کر آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی رحمتوں برکات کا ذکر حضور نے خود فرمایا ہے، رمضان کا نمائندہ ہے، یہ پت جھڑ کے موسم کی طرح آتا ہے، تاکہ رمضان میں اس کی رحمت سے ایمان اور خیر کے نئے پودے، نئی چیزیں، نئی کومپلیں ایمان کے درخت پر زندگی کی زاری حیات کے ساتھ کھل سکیں۔ اور پھر رجب المرجب میں خاص بات، ایک خاص سفر ہوا، وہ سفر
جس کا لمحہ لمحہ محبتوں سے معمور ہے، وہ سفر جو سفر صرف سفر نہیں ہے، اصل میں سفر عشق ہے، جو سفر محبت ہے، جو سفر عقیدت بھی ہے، جو سفر مقدس بھی ہے، سفر عروج مصطفیٰ ہے، سفر معراج مصطفیٰ ہے، وہ سفر ہے اور وہ خوبصورت ٹریولنگ ہے جس کا ذکر خود خالق کائنات نے فرمایا ہے۔ یہ سفر محبوب سے محب کی ملاقات کا سفر ہے۔ میں تو یوں ٹائٹل دیا کرتا ہوں، معراج کیا ہے؟ رب العالمین کی رحمت للعالمین سے ملاقات ہے۔ اب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے آج میں نے سورہ النجم کو چنا ہے۔ اللہ کریم کی ذات مقدسہ قسم کھانے سے پاک ہے، مگر مالک کریم جب قسم کھاتے ہیں تو کوئی یا تو قسم اٹھائی جاتی ہے اپنی بات سچی کرنے کے لیے، اللہ کریم ہے ہی سچا، اس کو اپنا سچ ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے ہی مالک اور خالق۔ اور دوسری وجہ سچ اور قسم کھانے کی یہی ہوتی ہے کسی سے محبت کی وجہ سے۔ تو قرآن میں باقاعدہ مضمون آیا ہے جس میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کی نسبت سے کبھی شہروں کی قسم کھائی ہے، کبھی زبان کی قسم کھائی ہے، کبھی عمر کی قسم کھائی ہے، کبھی محبوب کے دیس کی قسم کھائی ہے، کبھی محبوب کے مکانوں کی بات کی ہے، کبھی محبوب کے چہرے کی قسم کھائی ہے، کبھی محبوب کی زلفوں کی قسم کھائی ہے، کہیں محبوب کے عمر مبارک کی قسم کھائی ہے۔ یہ قسمیں کھا کر بتایا ہے، اندازہ لگاؤ، لیسا کمثلہ شیء والا میں ہوں، کوئی میرے مثل نہیں ہے، مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی اپنی مرضی مجھ پر نہیں چلا سکتا، کوئی مجھ پر زور نہیں لگا سکتا، کوئی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ ہر دن کا مالک میں ہوں، ہر دن کا خالق میں ہوں، ہر خلق کا خالق میں ہوں، ساری کائنات کا مالک میں ہوں۔ میں جسے چاہوں عزت دوں اور جسے چاہوں ذلت دوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ والا ہوں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ والا ہوں، بِیَدِکَ الخیر والا ہوں، اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر والا ہوں۔ مگر جس کی قسم کھا کر شان کا اظہار میں رفت والا کروں، اندازہ لگا سکتے ہو اسے میں نے کتنی رفت عطا کی ہوگی؟ اور جسے میں اپنا محبوب بناتا ہوں گا وہ میرا کتنا محبوب ہوگا، وہ میرا کتنا پیارا ہوگا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو معراج النبی ہے اس کے بہت سارے وسیع گوشے ہیں، مگر اس وقت سورہ نجم کا موضوع بنانے کا مقصد یہ ہے سمجھ لگ سکے نجم ہے کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 2 مقامات پر معراج النبی کا ذکر آیا ہے نص قطعی سے۔ قرآن کے معجزے، معراج النبی کا معجزے کا انکار کرنا کفر ہے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ قرآن کی نص قطعی سے اس کا ذکر آ گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے، سبحان الذی، پہلا حصہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات، ہمیشہ سے پاک ہے اللہ، مگر رب باری تعالی یہاں پر پاک سے استعمال شروع کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے شروع کر رہا ہے پاکیزہ اور مطہر تو اللہ کریم ہمیشہ سے ہے،
مگر کچھ چیزیں ہماری عقل سے ماورا ہوتی ہیں کہ جس طرح تم عقل کے پیمانے سے سوچتے اور کرتے ہو میں اس سے بھی پاک ہوں. یعنی تمہاری عقل کہتی ہے کہ حد تم 5 فٹ تک چھلانگ لگا سکتے ہو، 6 فٹ تک لگا سکتے ہو، میری عقل اس سے میں اس سے پاک ہوں. میں خالق ہوں، میں تمہاری عقلوں میں نہیں آنے والا. اور جب تمہاری عقل میں نہیں آنے والا تو میرا کام تمہاری عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ بات آ رہی سمجھ؟ دیکھیے نا، آپ آسمان کی طرف دیکھیں، بغیر ستونوں کے چھت کھڑی ہے کہ نہیں؟ عقل میں آتا ہے؟ اچھا زمین کو دیکھیں، یہ بغیر کسی کیا کہتے ہیں ستون کے زمین معلق ہے. آج تو سائنس بھی کہتی ہے اس پر سولر سسٹم ہے پورا. ایسا نہیں ہے کہ پل بنے ہوئے ہیں، چاند زمین کے ساتھ اٹیچ ہے کسی برج کے ذریعے، مشتری اٹیچ ہے زمین کے ذریعے، عطارد جو ہے وہ اٹیچ ہے کسی برج کے ذریعے، یا کہ ڈوری نظر آ رہی ہو کہ ڈوری کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں. پورا سولر سسٹم ایسے ہے. اور ہر سولر سسٹم پورا جو نظام شمسی ہے، سورج ان میں ہے، ستارے ان میں ہیں، سیارے ان میں ہیں. اور جب ہم اس کا نقشہ دیکھتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ راؤنڈ ٹیبل ہے، اپنے مدار میں بھی گردش کر رہا ہے اور دوسرے کے مدار میں بھی، یعنی آگے بھی بڑھ رہا ہے اور اپنے ایکسس کے گرد بھی وہ ریوالو کر رہا ہے. یہ ہر حرکت اس میں موجود ہے. اور بغیر کسی ڈوری کے، بغیر کسی سہارے کے، یہ ساری چیزیں ایک خاص، اسے میگنیٹک فیلڈ بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک اور نام بھی انگلش میں باقاعدہ ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے اس کے لیے. تو وہ جتنا بھی کشش شکل کہتے ہیں اسے، گریوٹی فورس کہتے ہیں اسے. یہ فورس اور گریوٹی کے ذریعے اللہ نے کن فیکون کے ذریعے اللہ کریم نے ساری چیزوں کو یوں ترتیب لگا دیا. اب بغیر کسی ہاتھ کے نظر آنے کے ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا کسی کی، یعنی اسی کی مرضی ہے تو سورج مشرق سے ہی نکلتا ہے. ہو سکتا ہے سورج کی مرضی ہو میں نے مغرب سے نکلنا ہے، مگر اس کی مرضی ہے نا، اور اس کا حکم ہے اور اس کی پابندی ہے. اس نے کہا ہے نہیں تو نے مشرق سے نکلنا ہے، مغرب میں غروب ہونا ہے. اور ہمیں بتا دیا ہے کہ جب مغرب میں جس دن نکلے گا اس دن قیامت آ جائے گی، اپنے محبوب کے ذریعے کہ میں فطرت کے برعکس چلا جاؤں گا، نیچر قدرت کے خلاف چلا جاؤں گا. یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں مالک ہے. اچھا انسان کو لے، ایسے اب ذہن اس طرف آیا تو میں یوں لیتا ہوں. سبحان دیکھیں نا کس طرح سے اپنے نکات اور تفسیری نکات کھول رہا ہے. نجم سے سبحان کی طرف آ گئے، کس طرح سے کھولتا ہے. اب انسان کو لیں، یہ جو ہڈی نظر آتی ہے جب پیدا ہوا ہے تو پوچھے سائنٹسٹ سے، بیولوجسٹ سے پوچھے یہ ہڈی سے پیدا ہوا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ وہ پانی. اب پانی کے اندر ہڈیاں ہوتی ہیں؟ پانی تو بالکل مایا ہے. واہ میرے مالک تیری تخلیق کے واری جاؤں. پانی سے انسان کو کیسا کامل تخلیق کرتا ہے. اچھا جہاں رزق دے رہا ہے اور جہاں بناتا ہے وہاں پر ہاتھ بھی کسی کا اس کنویں میں نہیں جا سکتا. یہ نہیں ہے کہ کنواں وہ بنا کر اندر ڈالتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. پھر رزق کی بات ہے، بندہ سمجھتا ہے رزق میں کماتا ہوں، وہ کہتا ہے رزق میں دیتا ہوں. یہ جو جمعہ پر ساتھی آتے ہیں ذرا تاخیر سے پہنچتے ہیں، انہیں بتایا کریں رزق کس کی ذمہ داری اس نے لی ہے. جب اس نے کہہ دیا ہے بازار البئی، تجارت بند کر دو، کوئی وجہ تو ہے کہ وہ کہہ رہا ہے، کوئی وجہ تو ہے کہ اس نے کہا ہے. جو اصل میں تمہارا رازق ہے
اس نے کہا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اب تجارت بند کر کے میرے ذکر کی طرف دوڑتے چلے آؤ، اور جب تم ذکر میں آ جاؤ، جمعہ پڑھ لو، اب پھیل جاؤ اور میرا فضل تلاش کرو۔ تو کیا مطلب جو کہہ رہا ہے میرا فضل تلاش کرو، رکھا ہے تو کہہ رہا ہے نا ڈھونڈو گے تو مل جائے گا، آسان رزق دے گا۔ یہ اپنی ہماری ایک سوچ ہے۔ تو اب وہ مالک جو وہاں بھی رزق دیتا ہے جہاں کو رزق پہنچا، آنکھوں کو اس قدر خوبصورت بنانا، کانوں کو اس قدر خوبصورت، کامل تخلیق، ایک خاص عمر تک جو رکھتا ہے، وہ رب کہتا ہے سبحان، ہمیشہ سے تھا مگر اب کوئی بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ قیامت تک مجھے پتا ہے اب لوگ ہوائی جہاز میں بھی سفر کریں گے، کیونکہ میرے محبوب کی نبوت اب قیامت تک کے لیے ہے۔ میرے محبوب کے قیامت تک اب کوئی اور میرے محبوب کے سوا کسی کی نبوت نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغامبر نہیں۔ اب قیامت تک جس کی شریعت چلنی ہے، جن کا ذکر چلنا ہے، جن کی بات چلنی ہے، جن کی بات ہونی ہے، جن کی سیرت کی بات، جن کے اخلاق کی بات، جن کے خلق کی بات، جن کی محبت کی بات، جس کی چاہت کی بات، جس کے حسن کی بات، جس کی پرسنالٹی کی بات، جس کے آئیڈیل ہونے کی بات میں نے قرار دی ہے، وہ قیامت تک اب صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ تو جب محبوب کو بھیج رہا ہوں تو قیامت تک جس کی بات چلنی ہے، تو کائنات نے اس وقت تک انسان نے ترقی کرنی ہے، وہ ٹائم اینڈ سپیس کے فاصلوں سے نکلنے کی کوشش کرے گا، چاند بھی پتا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا سبحان اللہ جی، پہلے سے بتا دیا، چیلنج دے دیا، اور سبحان سے آغاز کر کر ہمیں اس فکر کی جانب مبذول کر دیا کہ تمہاری عقلیں عاجز آ جائیں گی، مگر سبحان تمہیں میری پاکیزگی کا پتہ نہیں چلے گا، میں تمہاری ہر سوچ و فکر سے ماورا ہوں اور پاک ہوں۔ یہ معراج کا معجزہ بطور چیلنج دے رہا ہوں کہ اب قیامت تک لوگ ہوائی جہازوں میں اڑیں گے، مگر کوئی نہ رفتار مصطفیٰ کو پہنچ سکے گا، نہ گرد مصطفیٰ کو پہنچ سکے گا، نہ سواری مصطفیٰ کو پہنچ سکے گا، چونکہ تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا۔ تم چاند تک جاؤ گے تو آکسیجن کے سلنڈر لے کے جاؤ گے، خاص اسٹرونومسٹ کے لباس پہن کے جاؤ گے، خلا نوردوں کے لباس پہن کے جاؤ گے، مگر حبیب وہ ہے نہ اسے کسی لباس کی ضرورت، نہ سی آکسیجن سلنڈر کی ضرورت۔ یہ زمان و مکان سے نکل بھی جائے گا اور جا کر مل کر آ بھی جائے گا، اور بالکل یوں ہوگا، بستر بھی گرم ہوگا، کنڈی بھی ہل رہی ہوگی، پانی بھی چل رہا ہوگا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں پاک ہے وہ ذات حبیب جو اپنے بندے کو لے گئی، اور دعوی معراج بھی مصطفیٰ نے نہیں کیا کہ یہ میں نے کیا ہے، رب نے کہا حبیب تو نے نہیں کہنا۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ بندہ کیسے کر سکتا ہے، رب نے کہا بندہ نہیں کہہ رہا، خالق کہہ رہا ہے کہ میں نے پاک اپنے محبوب کو پاک والے نے سفر کروایا ہے۔ تو سبحان ہمیشہ سے تھا، مگر سبحان کے آئینے میں تقدیس مصطفیٰ رب نے دکھائی، یوں بتایا اور سمجھایا کہ کائنات میں اب سائنس ٹیکنالوجی سب سفر کریں گے، مگر سبحان۔ پھر کئی ذہن کہتے بھی جسم کے ساتھ کیسے چلے گئے، کئی ذہنوں میں آتا ہے بھئی اسی طرح جس طرح جودی پہاڑ پر نوح علیہ السلام کی کشتی لگ گئی، اس کشتی کی آج بھی سائنس کہتی ہے وہ بہت بڑی کشتی ہے، اسی طرح جس طرح قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار ہو گئی، عقل میں آتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے 70,000 سانپ تھے آگے، اور ایک اژدہائے موسیٰ علیہ السلام سب کو کھا گیا، عقل میں آتا ہے؟ سامنے سمندر چل رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام ایسے آساں مارے تو 12 رستے نکل آئیں، عقل میں آتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو جائیں، عقل میں آتا ہے؟ آپ مٹی سے مورت بنائیں، پھونک مارے تو پرندہ پیدا کر کے اڑا دے، عقل میں آتا ہے؟
बर्स ज़दे को ठीक कर दे, अकल में आता है। मादरजात नबीनों को आंखें दे दे, अकल में आता है। जो खा कर आए वो बता दे, अकल में आता है। जो घर में छुपा कर आए वो बता दे, अकल में आता है। जब इतनी चीजें अकल में नहीं आती और मानते हो, तो जब मेराज मुस्तफा की बात आती है तो खामोश क्यों हो? कुरान के हम नशी सानी बनकर ऐलान करो कि मुस्तफा ऐसे हैं न जिनकी जात अकल में आती है, न जिनकी शान अकल में आती है। हाय हाय, न जिनकी शान अकल में आती है, न जिनकी जात अकल में आती है। इसलिए तो रब ने कहा सुबहान अल्लाजी असरा बि अब्दिही, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। अच्छा, एक सवाल ऐसे ज़हन में आ गया, अल्लाह जिस तरह कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम से मिलने आया था, रब काबतुल्लाह में मिलने नहीं आ सकता था? बोलिए ना, उसका शारक, उसका तख्त तो हमारी शारक के करीब है कि नहीं? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारी शारक से करीब है। वो तो कहता व इज़ा सअलनी लऊतियन्ना, मुझसे सवाल करो अता करूंगा। फरमाया बंदा मेरी तरफ एक हाथ आता है, रब कहता है मैं दो हाथ आता हूं। रब फरमाता है व इन आती यमशी आते तू हर वाला, तुम चल के आते हो मैं दौड़ के आता हूं। तो हबीब की दफा बात क्या आई? कब बताना यही चाहता हूं, मैं मुकाम वराउल वरा में ला मकाम में पहुंचाकर तुम्हें समझाना चाहता हूं। देख लो, ला मकाम में भी मेरा महबूब ये है और मकानों की उसे जरूरत नहीं, ये उसकी शान है कि तुम में रहता है। ये उसकी मोहब्बत है, ये मेरी चाहत है कि मैंने उसे अता किया, हालांकि उसे तुम में रहने की जरूरत नहीं है, वो मेरा महबूब है। अगर अच्छा, एक और सवाल, ईसा अलैहिस्सलाम जिस्म के साथ अर्शों पर हैं कि रूह के साथ? जिस्म और रूह के साथ है ना? बोलिए, खाते भी होंगे पीते भी होंगे, जिस्म और रूह के साथ। तो अगर जिस्म और रूह के साथ ईसा अलैहिस्सलाम अर्शों पर चले जाए तो हमारा ईमान है। तो मुस्तफ़ा करीम अगर जिस्म और रूह के साथ अर्शों से क्या ला मकान से हुआ है, तो इसमें कौन सी गैर वाली बात आ गई है? इसमें कौन सी गलत बात? इसीलिए तो रब ने कहा दावा मेराज तो हबीब का है ही नहीं, दावा तो मेरा है कि मैंने करवाई है और मैं क्या नहीं कर सकता, मगर सुबहान होने का मैंने इजहार मेराज मुस्तफा से किया है, इसलिए करवाया। अच्छा, एक हिस्सा है मेराज, ये पहला हिस्सा है जो मस्जिद नबवी से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक है। दूसरा हिस्सा, अब मैं इस मारिफ में नहीं जा रहा, दिल तो कर रहा इधर ही चलूं, लेकिन अब मारिफ में नहीं जा रहा। पहले भी इस पर शायद गुफ्तगू कई दफा कर चुका हूं, आगे वन नज्म वाले पर आना है। दूसरा अन-नज्म, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद का 53 नंबर सूरा, इसकी पहली 17 आयतें, ये अगले हिस्सा मेराज का वाकया है, जो कहां से शुरू हुआ? जो शुरू हुआ है, याद रखे, सिदरतुल मुंतहा से आगे, सिदरतुल मुंतहा से आगे। और अगर, और उस पर तीसरी बात, तीसरा जो नुक्ता आया है वो आया आका अलैहिस्सलाम की अहादीस में। कहां तक गए, कैसे गए? वो हिस्सा उमूमी तौर पर मस्जिद अक्सा तक भी और मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक, ये सारे का सारा हदीस नबवी में आया है, और बुखारी और मुस्लिम और भी सही हदीसों के अंदर हदीस में। जब हम सही कहते हैं, ये भी याद रखें, ये सही गलत वाला सही नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में कि सही गलत वाला सही हदीस का मतलब सही है। ये दुरुस्त सही वाला नहीं, ये एक टर्मिनोलॉजी है। और ज़ईफ का मतलब कभी भी फरमाने रसूल कमजोर नहीं होता। अब ये वक्त नहीं है, सिर्फ इशारा दे रहा हूं, मजबूरी है मेरी, इस मज़ामीन को समझाएंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा। हमारे एक तरीका है, जो शान हबीब दावर की हदीस आ जाए ज़ईफ है, पढ़ी है नहीं, ऐसे ही ज़ईफ कह देना। आए
تو میں عرض کر رہا ہوں یہ جو معراج النبی کے معجزے کا تسلسل یہ معجزہ ہے. اب ذہن میں آ سکتا معجزہ رب کا معجزہ جس سے مرضی کروائے. نہیں، جس سے مرضی نہیں، وہ اس کی مرضی اپنے محبوب کے لیے تھی، اس سے کروایا تاکہ حبیب کی شان پتہ لگ جائے اور پتہ لگے کہ جسے کروا رہا ہوں اس کی شان کیا ہے. اس لیے اقبال کہتے ہیں عقل کو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں مگر حضور نہیں. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. ہائے ہائے ہائے. پھر اقبال بولتے ہیں، کہتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ذرا، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ رہے منزل ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. یہ چراغ راہ تو ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے منزل پر عشق ہی پہنچاتا ہے، منزل پر عشق ہی پہنچاتا ہے. تو ون نجم، رب باری تعالیٰ نے فرمایا ون نجم، قسم ہے ستارے کی. نجم ستارے کو کہتے ہیں. اب اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، ایسی ذہن میں آ گئی بات، پچھلی آیت سے بھی اس کو جوڑتے ہیں جو سورہ الطور کی ہے. طور کیا ہے پتہ ہے نا آپ سب کو؟ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا، چل کر آئے تھے. طور پہ موسیٰ چل کے آئے تھے اور معراج پہ مصطفیٰ کو بلایا گیا تھا. طور پہ چل کے گئے تھے، خود ڈھونڈتے پہنچے تھے کہ میں ذرا آگ لے آؤں. اور ادھر معراج کی بات آئی تو حضور تو سوئے ہوئے تھے، رب نے بلایا تھا آجا سونیا میرے پاس آجا. رات کے وقت بلایا. تو اس پر قرآن کا ربط ہوتا ہے آیات کے ساتھ. یہاں سورہ نجم سے پہلے جو آیت آئی وہ سننے والی ہے. رب نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے. حبیب جب ستارے چھپ جائیں، جب ستارے ڈوب جائیں، جب ستارے بھی غروب ہو جائیں، اس وقت بھی اپنے مولا کی تسبیح کیجئے. اب ادبار النجوم یہاں فرمایا اور سورہ نجم کی ابتدا کی وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ چشم زدن میں اوپر جا کر نیچے آیا. مالک یہ اوپر والا ستارہ کون سا ہے؟ کہا یہ باقی نبیوں کی بات کی کہ ابھی باقی نبی اپنی نبوت کے مطلع پر چمک بیٹھے، اب تیری باری ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، اب میرے مصطفیٰ کے ستارے کے چمکنے کی قسم کھا رہا ہوں. ہائے ہائے. اب اس تفسیر کے لیے میں اعلی حضرت کا شعر کوٹ کر رہا ہوں. کتنے تارے کھلے چھپ کے، کتنے تارے کھلے اور کھل کے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کتنے ستارے تھے؟ چھپنے سے مراد کہ جب یہ چمکا، کیونکہ یہ تاجدار نبوت ہیں، تو جب تاجدار نبوت چمکے تو اس میں حضرت ابراہیم کی صفویت بھی آ گئی، حضرت ابراہیم کی خلیلیت بھی آ گئی، آدم علیہ السلام کی صفویت بھی آ گئی، نوح علیہ السلام کی نجویت بھی آ گئی. یہ سارا کچھ آ گیا اور پھر یہ محمد مصطفیٰ ہے. تو رب نے کہا وَالنَّجْمِ، قسم ہے نجم کی، تو اس سے مراد ستارے سے مراد خود ذات محمد مصطفیٰ ہے. اور یہ تفسیر میں نے نہیں کی، امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ السلام آپ نے اس کی تفسیر فرمائی، امام بغوی نے اس کی تفسیر فرمائی، امام حازم نے اس کی تفسیر فرمائی، علامہ علوسی نے تفسیر فرمائی. فرمایا والنجم سے مراد ہوا محمد رسول اللہ، کا اس سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے.
اچھا ستارہ کیوں کہا, سیارہ کیوں نہیں کہا؟ ایک اور سوال ذہن میں, بھئی سیارہ کسی سے روشنی لیتا ہے اور حضور کو ستارہ کہہ کر کہا یہ وہ روشن ہے جس کی وجہ سے سب کو روشنی بٹتی ہے. ون نجم یہ ہے. اور اللہ رب العزت نے جو ون نجم کا اس کا پہلا معنی یہ ہے, اصل و جڑ, کسی چیز کے روٹ کاز کو, مبدا کو, اوریجن کو, جہاں سے کسی شے کا آغاز ہوتا ہے, وہ جڑ جہاں سے درخت پھوٹتا ہو, وہ چشمہ جہاں سے پانی جاری ہوتا ہو, اس کو اصل اور نجم کہتے ہیں. تو رب باری تعالیٰ نے ون نجم کہہ کر اصل میں اصل کائنات ہونے کی قسم مصطفیٰ کے لیے کہی ہے کہ قسم ہے اس اصل کائنات یعنی محمد مصطفیٰ کی جس کے صدقے ساری کائنات بنائی ہے, کہ ازل سے ابد تک ساری کائنات کا وجود جس کے چشمہ فیض کا مرون منت ہے وہ ذات مصطفیٰ. کائنات میں سب سے پہلے جس کے نور کو میں نے پیدا فرمایا وہ ذات مصطفیٰ. وہ نور جسے پھیلایا تو کائنات بنائی وہ ذات مصطفیٰ. وہ حسن جس حسن کو پھیلایا وہ ذات مصطفیٰ. وہ ماں کی مامتا میں کیا رحیمیت ہے, اصل میں وہ بھی رحمت مصطفیٰ کا صدقہ ہے. کہا یہ ہر کمال کی انتہا, ہر حسن کی انتہا, ہر حسن کا کمال جب پھیلایا تو کائنات بنائی, اور جب سمیٹا تو ابھی محمد مصطفیٰ ون نجم کی شان والا تجھے بنایا ہے. اور اب ان نجم کا دوسرا معنی اذا ہوا, ظاہر ہوا, اوپر گیا. کس پر؟ تو عمومی طور پر 3 مطلع ہوتے ہیں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے, نظر آتا ہے. پہلا مدارج میں آتا ہے طلوع ہونا, نظر آنا اس کا, پھر اشراق کا وقت, پھر چاشت کا وقت. رب نے کہا جس طرح دنیا کا سورج 3 مقامات پر طلوع ہوتا ہے اور 3 منبع پر نظر آتا ہے, جب طلوع ہوتا ہے پھر چاشت کے وقت اور پھر اشراق کے وقت. حبیب تو بھی 3 مطلوں پر چمکا ہے, تیرے بھی چمکنے کے مطلع 3 ہیں جس کا اظہار میں نے معراج النبی میں کروایا ہے. پہلا مطلع جس پر حضور کی شان چمکی وہ بیت المقدس میں تھا, اور آقا علیہ السلام وہاں چمکے تو سارے نبی وہاں پر اکٹھے ہو گئے, ساری بشریت اکٹھی ہو گئی اور بشریت کے سارے سردار اکٹھے ہو گئے. بتایا لوگوں بشریت کی انتہا بھی دیکھنی ہو تو مصطفیٰ ہے. میرے قبلہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ, اللہ سو بسم اللہ کا انہیں بھی اجر عطا فرمایا کرتے, بیٹا رب جب معراج کی رات فرشتوں نے, انبیاء نے حضور کو دیکھا, فرماتے میرا دل کہتا ہے اس دن نبیوں نے بھی کہا ہوگا آقا آپ کی تو معراج ہے ہی, آج ہماری بھی معراج ہے. پوچھا ہوگا حضور نے وہ کیسے؟ کہا ہماری 2 معراجیں ہیں حضور. ایک معراج یہ ہے کہ آپ کو تک لیا ہے, ہائے ہائے آپ کو تک لیا ہے, اور دوسری معراج یہ ہے حضور آپ امام ہوں گے ہم مقتدی ہوں گے, اور رب کی بندگی ہوگی. کیا منظر ہوگا جب ہر نبی کا یوں سجدہ گاہے حبیب کے پیچھے مقتدی بنے ہوں گے اور امام حضور ہوں گے. لوگوں نہ اس سے پہلے ایسی بندگی کبھی ہوئی ہوگی نہ اس کے بعد ہوئی کہ امام مصطفیٰ ہیں اور مقتدی انبیاء ہیں. کیا شان ہوگی, کیا مقام ہوگا. ہائے وہ اچھا منظر باندھا کسی نے, اچھا لگتا ہے جب وہ شعر آتا ہے, وہ کہتے ہیں آدم کے قدموں میں نوح کا سر, نوح کے قدموں میں شیش کا سر, شیش کے قدموں میں ابراہیم کا سر, ابراہیم کے قدموں میں اسماعیل کا سر, اسماعیل کے قدموں میں اسحاق کا سر, اسحاق کے قدموں میں یعقوب کا سر, یعقوب کے قدموں میں یوسف کا سر, یوسف کے قدموں میں موسیٰ کا سر, موسیٰ کے قدموں میں عیسیٰ کا سر. ارے 1,24,000 سجدے بنے تو پھر ایک محمد بنتا ہے. حضور کی شان کا کیا کہنا.
یہ آقا علیہ السلام کے پھر آقا کا یہ پہلا جو مطلع بشریت پر چمکے، مطلع بشریت پر چمکے، تو والنجم کا پہلا معنی کہ حبیب تو مطلع بشریت پر چمکا. اور یاد رکھیے تاجدار کائنات کی بشریت انبیاء کی نورانیت سے بھی افضل ہے. آپ کہیں گے عجیب بات کر دی آپ نے. بھئی اس وقت جو انبیاء موجود ہیں وہ نوری وجود کے ساتھ ہیں، اور تاجدار کائنات بشری وجود کے ساتھ ہیں، اور نوری وجود والے مقتدی ہیں، اور بشری وجود والے مصطفیٰ امام ہیں. یہ مقام ہے میرے حبیب کا. اور آقا کی بشریت میں بھی لطافت ہے، نورانیت ہے. آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر دی، ہم نے اس مضمون پہ اس طرح غور نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے بتائیں لعاب دہن، چلیں پسینہ آنا فطرت ہے یا نہیں؟ بولیے نا. مجھے آیا ہوا تو پسینے سے بدبو آنا بھی فطرت ہے. اب آقا کی بشریت میں بھی نورانیت کس طرح جھلکتی تھی. پسینہ آنا تو فطرت ہے، حضور کو بھی آتا تھا، مگر حضور کے پسینے سے بدبو نہیں آتی تھی. خوشبو ایسی تھی کہ ہر کستوری و عنبر پیچھے اور آقا کے پسینے کی خوشبو اوپر. آج بھی جہاں جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹھہرنے کے مقامات ہیں، میں نے تو دیکھا ہے. میں تو تازہ دسمبر میں دیکھ کر جنوری نومبر میں آیا ہوں. میں نے دیکھا ہے وہی خوشبو ہے جو ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. جو خوشبو ختم نہیں ہوتی تو وہ ذات کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اور یوں کہوں جس کی خوشبو رب ختم نہیں ہونے دیتا اس کی ذات کیسے ختم ہونے دے سکتا؟ تو آقا کی یہ نورانیت ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کی بھی خوشبو ہے. اختتام پر میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، پھر اس کو آگے جوڑ لیں گے انشاءاللہ. ہماری مسجد میں بھی معراج النبی کا پروگرام 18 فروری بروز ہفتہ ہوگا. اعلان کر رہا ہوں پہلے سے. 18 فروری بروز ہفتہ عظیم الشان معراج النبی پروگرام ہمارا کانفرنس یہاں پر ہوگی عشاء کے فوراً بعد، عشاء کے فوراً بعد انشاءاللہ. عرض کر رہا ہوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جو میں نے عرض کی نورانیت کی انتہا کی خیر دیکھیں نا آپ. حضور کے ایک صحابی، ان کی 4 بیویاں تھیں، اور چاروں بیویاں اپنے حضور کے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے جب وہ آتے تو بہترین سے بہترین خوشبو لگاتی، مگر ان کے جسم سے جو خوشبو آتی تھی ویسی خوشبو نہ آتی. ایک دن انہوں نے بٹھا لیا، انہیں کہا کہ سچ بتائیں سرتاج اتنی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ ہم تو دنیا کی ہر قیمتی خوشبو لگا چکی مگر آپ کی خوشبو کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہو بھی نہیں سکتی. کہا وہ کیسے؟ کہا مجھے اصل میں سکن الرجی ہو گئی تھی، مجھے دانے نکل آئے تھے، اور دانے اتنے نکلے پورے جسم پر پھیل گئے. پورا علاج کروا نہیں ہوا ٹھیک، تو مجھے اور کچھ نہیں تو میں بارگاہ مصطفیٰ میں چلا گیا. اب مجھے بتائیں پھنسی پھوڑوں کا علاج کرنا میرے حضور کی ڈیوٹی ہے؟ بولیے نا. پتہ لگا جہاں کسی کا چارہ نہ چلے اور سب چارے وارے لاچار ہو جائیں، وہیں پر مصطفیٰ کریم کا چارہ اور مصطفیٰ کریم کی شفا ہی کام آتی. گئے حضور کی بارگاہ میں بس جلدی کے ساتھ عرض کی حضور یہ مسئلہ تنگ آ گیا ہوں. حضور نے فرمایا اپنا سطر ڈھانپ لو اور باقی اپنے کپڑے اتار دو. وہ سطر ڈھانپ کر بیٹھ گئے. تاجدار کائنات دم کرتے، اپنا لعاب دہن ہاتھ پہ لگاتے، ان کے جسم پر لگاتے جاتے، اور جیسے جیسے لعاب دہن اور دست مصطفیٰ پھرتا جاتا وہاں سے بدبودار دانے ختم ہوتے جاتے اور خوشبو کے حلے نکلتے جاتے. کہا بس یہ آقا کے لعاب دہن کا اثر ہے. لوگوں آؤ جن کا لعاب دہن کی خوشبو ختم نہ ہو ان سے خود کو وابستہ کرو. وما علیہ الا